اس سچویشن میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 4 سٹیپس تو کم از کم طے کرنے چاہیے جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی جانب سے آئے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے یا معاذ اللہ دعوی نبوت کر دیا ہے۔ تیسرا سٹیپ پھر یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، یہ بڑے وثوق کے ساتھ اعتراف کر رہا ہے اور پھر اس پہ ڈٹا ہوا بھی ہو، وہ اگر وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی سے ہو گیا تو پھر تو بات ختم، اور پھر اس پہ ڈٹا ہوا بھی ہو، وہ اگر وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی سے ہو گیا تو پھر تو بات ختم، اگر وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی سے ہو گیا تو پھر تو بات ختم۔ ایک طرف مرزے کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ دعوی نبوت کرے اور بعد میں کہے مجھ سے غلطی سے دعوی نبوت ہو گیا تو بات ختم۔ دوسری طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کی زبان سے غیر اختیاری طور پر غلط کلمہ نکل گیا، اس پر وہ پریشان ہوا، حضرت کو خط لکھا، حضرت نے اس کو تسلی دی۔ اس پر مرزے نے طوفان کھڑا کر دیا اور کہا کہ حضرت تھانوی کو چاہیے تھا کہ مرید کو کہتے تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ تسلی کیوں دی انہوں نے؟ اس تسلی کو بنیاد بنا کر مرزے نے اتنے بڑے الزامات لگائے کہ جی وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے رہے، انہوں نے دعوی نبوت کیا وغیرہ وغیرہ۔ انصاف سے بتائیں کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ ایک طرف یہ کہنا کہ جو بندہ دعوی نبوت کر دے بعد میں کہہ دے کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا تو بات ختم، اور ادھر غیر اختیاری طور پر زبان سے غلط کلمہ نکلا ہے اور وہ پریشان ہے، اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دے دی تو اس پر مرزے نے طوفان کھڑا کر دیا۔